الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ یہ زمیں رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمیں رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ میں گری نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے، میں گری نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے، میری ذات نے نبی سے ہے سنبھل کے چلنا سیکھا۔ میں تلاش میں تھی رب کی کہ کہاں ڈھونڈتی میں اس کو، میں تلاش میں تھی رب کی کہاں ڈھونڈتی میں اس کو، لیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا۔ بڑی خوش نصیب ہوں میں میری خوش نصیبی دیکھو، بڑی خوش نصیب ہوں میں میری خوش نصیبی دیکھو، شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا۔ میری ذات نے نبی سے ہے سنبھل کے چلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ الحمدللہ سامعات محتشم، اللہ رب العزت کی ہر روز برسنے والی رحمتوں میں سفر کرتے ہوئے آج ہم 16ویں نشست تک آ پہنچے، اور آج ہم نے اس نشست میں اپنے محبوب آقا احمد مجتبیٰ محبوب خدا سرور انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے محبت، اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے آج کے موضوع کا انتخاب کیا کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے۔ آج اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہم نے توبہ میں، استغفار میں، خشیت میں، خوف میں کئی دن گزارے، آج ذرا روح کو تازگی کا سامان پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کا کچھ حصہ جو میں نے پیش کیا، ترجمہ یوں ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو یا محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ،
اللہ تمہیں اپنا دوست یعنی اپنا محبوب بنا لے گا۔ دوسری طرف سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس میں چند شان نزول ہیں اس آیت کریمہ کے، جس میں ایک یہ ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن قبیلہ قریش کے قریب سے گزرے تو وہ لوگ اپنے بتوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور ان کی خاطر تواضع اور ان کے آگے پیچھے اور ان کو بنانے سنوارنے میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو مخاطب کیا، پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان بتوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ بت اللہ سے ہماری محبت کا سبب بنتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کی محبت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے حبیب آپ انہیں فرمائیے کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر آپ انہیں میرا پیغام پہنچائیے کہ پھر میرے غلام بن جاؤ۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو یہ دعویٰ اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک تم میری غلامی میں نہیں آتے، میرے پیچھے نہیں چلتے، مجھے اپنا لیڈر نہیں مان لیتے، اس وقت تک تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اور تم ساری زندگی یہی کہتے رہو گے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر میرے پیچھے چلنے کا فائدہ یہ ہوگا، میری اتباع کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، میری غلامی میں آنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر تمہیں اس دعوے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یحببکم اللہ، جس کے لیے آج تم دعوے کر رہے ہو، پھر وہ اعلانات کروائے گا، پھر وہ دنیا کو بتائے گا کہ میں نے تمہیں محبوب بنا لیا، اس لیے کہ میں اس رب کا محبوب ہوں، تو جو میرے غلام ہوں گے وہ بھی رب کے محبوب ہی ہوں گے۔ یہاں جو لفظ اتباع ذکر کیا گیا اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا لفظ اطاعت ذکر کیا گیا، جیسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اسی طرح کے کئی صیغے استعمال ہوئے۔ وہاں لفظ اطاعت کرنا ہے، یہاں لفظ اتباع کرنا ہے۔ جو شخص اتباع کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور جو اطاعت کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اطاعت کرنے والے کو جنت عطا ہوگی، اس کے گناہ معاف ہوں گے اور مختلف درجات آگے ملیں گے۔ جو اتباع کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اسے اللہ کی محبوبیت نصیب ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ کریم نے لفظ اطاعت نہیں ارشاد فرمایا، حالانکہ باقی اور کئی مقامات پہ اس لفظ کا ذکر کیا گیا۔ اس کے عمل میں ایک واضح فرق یہ ہوتا ہے کہ جو اطاعت ہوتی ہے، اطاعت میں انسان ماں باپ کی اطاعت کرے، اساتذہ کی کرے، مرشد کی کرے، اپنے آقا کی کرے، باس کی کرے، اپنے مالک کی کرے، تو اس میں دو پہلو ہوتے ہیں۔ کبھی تو وہ اطاعت کرے گا کسی لالچ کی وجہ سے، کبھی کرے گا مجبوری کی وجہ سے، کبھی محبت کی وجہ سے بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اتباع کے اندر اتنی گہرائی اور اتنی خوبصورتی ہے اور ایک امتیاز ہے کہ اتباع وہ ہوگی جس کے اندر جذبہ ہی محبت کا ہوگا۔ اطاعت تب ہوگی جب آپ کو کہا جائے گا، اور اتباع کے لیے
محبوب کے حکم کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، محبت اتنی جلوہ گر ہو جائے گی، محبت اتنی غالب ہو جائے گی کہ پھر محبوب نہیں کہے گا کہ آپ میری اطاعت کریں یا میرے پیچھے آئیں یا مجھے فالو کریں، بلکہ وہ جو محبت کرنے والا ہے وہ خود اس محبت کے اندر اتنا گم ہو جائے گا، محو اور منہمک ہو جائے گا، اس کے اوپر اتنی وہ محبت غالب آ جائے گی کہ وہ تلاش کرتا رہے گا کہ مجھے اپنے محبوب کی کوئی ادا ملے تو میں خود بخود اس کو ادا کروں۔ یعنی اس طرح محو ہو جانے کا حکم دیا گیا کہ اگر تم میرے محبوب کی اطاعت نہیں بلکہ اتباع کرو گے تو پھر پوری دنیا تمہیں پہچانیں گی، تمہیں جانیں گی، تمہاری عزت کرے گی، تمہیں قدر و منزلت دے گی۔ کیوں؟ کہ اب تمہاری محبت کا اعلان تم نے نہیں کیا ہوگا، تمہارے رب نے کیا ہوگا، اور اس وجہ سے کیا ہوگا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اپنے محبوب کی محبت میں کر رہے ہو، اور حکم کا انتظار نہیں کرتے بلکہ خود بے قرار ہوتے ہو کہ ہمیں کوئی ادا محبوب کی نظر آئے تو ہم اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے چلیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام اتباع ہے، اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ یعنی جو کام ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے دیکھتے ہیں اور اس کا اظہار آپ کی ذات سے ہمیں نظر آتا ہے، جب ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ اتباع ہے اور یہ سنت ہے۔ دوسری آیت کریمہ کا ترجمہ بھی یہی سمجھ لیتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں یا آپ کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ، اتنا بہترین کہ اس جیسا بہترین کائنات میں تمہیں کسی ذات سے مل ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ کامل نمونہ ہے، مکمل اور اکمل نمونہ ہے کہ وہاں کسی اور چیز کے ایڈ ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو اور کسی دوسرے کے نمونے کو شامل کر کے اس کو مکمل کیا جائے، یا کچھ جہات اس کے اندر شامل کر کے اس کو مکمل کیا جائے، اس کی کوئی ضرورت رب کریم نے چھوڑی ہی نہیں ہے۔ اب ہم نے لفظ سمجھنا ہے کہ سنت کیا ہوتا ہے۔ لفظ سنت جو عربی کا لفظ ہے، سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، اور اصطلاح شریعت میں سنت کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو۔ قولی سنت، فعلی سنت، تقریری سنت۔ قول جو آپ نے فرمایا ہو، اور فعل جو آپ نے خود کیا ہو، اور تقریری سنت یہ تقریری دو نقطے والے قاف کے ساتھ ہے، کتاب والے قاف کے ساتھ نہیں۔ تقریری سنت کا مطلب ہے کہ کوئی کام آپ کی ذات اقدس کے سامنے پیش کیا گیا ہو، صحابہ اکرام نے کیا ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ملاحظہ فرما کر خاموش رہے ہوں، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو ناپسند نہیں فرمایا۔ تو یہ ان تینوں صورتوں میں جو بھی صورت ہمارے سامنے آئے گی وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہوگی۔ اور سنت یعنی طریقہ، انداز، کسی کا لائف سٹائل۔ ہم کیوں فالو کریں گے؟ کیوں اس کو اپنی ذات پہ اپلائی کریں گے؟ اس کو کر کے کیوں خوش ہوں گے؟ کیوں ہمیں اچھا لگے گا؟ اس وقت جب وہ ذات بہت اعلیٰ ہو، بہت نائس، بہت اچھی، بہت خوبصورت اور بہت نایاب ہو، پھر اس سے آپ کو محبت ہو جائے، آپ یہ چاہیں گے کہ میری ذات کے اندر میرے محبوب کی ذات کا رنگ نظر آئے، میرا لائف سٹائل ویسا ہی ہو جائے جیسا میرے محبوب کا ہے، میرا بولنا، بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پہننا، کھانا پینا، اس میں ایک واضح رنگ نظر آئے جسے دیکھ کر لوگ پہچان جائیں کہ اس کے اندر جو عکس نظر آ رہا ہے وہ فلاں کا نظر آ رہا ہے، اور پھر لوگ جانتے ہوں کہ فلاں کو یہ پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، لہٰذا اس کے رنگ میں ڈھلتا جا رہا ہے۔
اس جملے سے کیا سمجھ آئی کہ کسی کے فالوور ہونے کے لیے، بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ اس کے مقام کو سمجھیں کہ وہ ذات، وہ ہستی، وہ پرسنالٹی اس قابل ہے کہ آپ اس کو فالو کر سکیں اور اس کے طور طریقے اپنا کر خوشی کا اظہار کریں، اپنے آپ میں فخر محسوس کریں. کیا وہ ذات ایسی ہی ہے؟ پھر اس سے پیار کریں، اس کے طریقوں کو سمجھیں. یاد رکھیے کہ کسی بھی ہستی کا فالوور اس وقت تک بندہ نہیں بن سکتا جب تک اس سے بہت پیار نہیں ہوتا. اور بہت پیار کے لیے ہی قرآن کریم نے لفظ اتباع استعمال کیا کہ یہ جو اتباع ہوگی یہ پیار کی اطاعت ہوگی. اس کے اندر جبر نہیں ہوگا، لالچ نہیں ہوگا، مجبوری نہیں ہوگی. بس پیار اتنا ہوگا کہ آپ اس کام کو کیے بغیر رہ نہیں سکیں گے. جب تک کر نہیں لیں گے آپ کو قرار نہیں آئے گا. تو ہمیں رب ذوالجلال نے جس ذات کا رول ماڈل عطا کیا ہے، اسوہ حسنہ عطا کیا ہے، اس کا کامل ترین مظہر کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ہے. آپ کے مقام اعلیٰ اور اولیٰ کو اگر صحیح معنوں میں سمجھا تو صحابہ اکرام نے سمجھا، اور صحیح معنوں میں اپنے اوپر نافذ کیا تو صحابہ اکرام کی مقدس جماعت نے کیا. اس سے بڑھ کے نہ آپ کے مزاج اقدس کو کسی نے سمجھا، نہ آپ کی ذات اقدس کو سمجھا. آپ کا مقام یہ ہے، آپ کی شان یہ ہے، آپ کا منصب یہ ہے کہ کائنات میں کسی اور کی پیروی اب آپ کے ہوتے ہوئے نہیں کی جا سکتی، اور آپ کا ہونا اب قیامت تک ثابت ہے. قیامت سے پہلے کوئی زمانہ ایسا آنے والا نہیں ہے جو زمانہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو، آمنہ کے لال کا نہ ہو، عبداللہ کے نور نظر کا نہ ہو، اور کسی اور کی لوگ پیروی کرنے لگ جائیں. یہ اب کبھی نہیں ہو سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. حضور نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ مقدس سے تشریف لاتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں. حضرت عمر کے ہاتھ میں توریت کا نسخہ ہے، آپ اس کی تلاوت کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ عمر توریت کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آپ کو ناگوار گزرا، اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر، آج اگر خود موسیٰ کلیم اللہ بھی حیات ہوتے تو وہ بھی اپنی توریت کو چھوڑ کے تیرے نبی کی اطاعت کرتے. تو اب قرآن عظیم کے ہوتے ہوئے، نبی آخر الزماں کے ہوتے ہوئے تجھے توریت کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے. ہاں، اب اگر کوئی سابقہ کتب سماویہ میں سے کوئی اگر لے گا یا اس کو پڑھے گا تو صرف اس لیے کہ کسی کو مسلمان کرنے کے لیے آپ نے اگر کوئی دلائل پیش کرنے ہوں یا وہاں سے کوئی ریفرنس لینا ہو تو پھر آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں. بطور تلاوت کسی پچھلی کتاب کو آپ نہیں پڑھ سکتے. کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک اپنی امت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے پیغام دے دیا اور ضابطہ بتا دیا. تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ اب کائنات میں کوئی ایسی کامل ذات نہیں ہے جس کا اسوہ حسنہ یا جس کی اتباع اب کرنے کا اللہ پاک حکم دے گا. ہمارے لیے یہ موضوع اتنا حسین ہے، اتنا جمیل ہے اور اتنا جامع ہے کہ اگر ہم تھوڑا تھوڑا وقت بھی ہر روز اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک ایک بات اور ایک ایک جملہ جو نور میں ڈھلا ہوا ہے، جو اللہ کریم نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا، ہم اس کو سمجھ کر اس سے محبت شروع کر دیں اور اس کا جائزہ لیں اپنی ذات کے ساتھ، تو یقین کیجئے کہ تھوڑے سے دنوں میں
ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں، معیار بدل جاتے ہیں، نگاہیں بدل جاتی ہیں، سوچ بدل جاتی ہے، ظاہر و باطن کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کا مقام کیا ہے، اور اس کا ہماری ذات کے ساتھ منسلک ہونا یا ذات میں پایا جانا کتنا اہم، کتنا ضروری ہے۔ آئیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ من حفظ سنتی اکرمہم اللہ باربع خصال، کہ جس شخص نے میری سنت کی اتباع کی، اس کا اکرام کیا، تو رب ذوالجلال اس کو 4 بشارتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کو بہت توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ ہم کتنے گھاٹے میں، کتنے نقصان میں جا رہے ہیں، تو الحمدللہ ہم نے یہ دن جو ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں نفع بخش تجارت کے لیے وقف کر رکھے ہیں، تو یقیناً ہماری جھولیاں بھری جائیں گی اور بھری جانی چاہیے۔ من حافظ سنتی اکرمہم اللہ باربع خصال، کہ جس شخص نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی، اللہ اسے 4 بشارتیں عطا فرمائے گا۔ اب سنیے گا وہ 4 بشارتیں کتنی خوبصورت ہیں۔ پہلی بشارت یہ ہے کہ المحبۃ فی قلوب البررہ، کہ رب ذوالجلال اپنے نیکوکار، ابرار، مقرب بندوں کے دل میں سنت کے پیروکار کی محبت ڈال دے گا۔ پہلا ہی مرتبہ دیکھ لیجئے، آپ کون ہیں؟ آپ ابھی نہ تو اللہ کے ولی ہیں، نہ کوئی عالم و فاضل ہیں، نہ مقرب ہیں، نہ ابراروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے آغاز کیا ہے اپنے محبوب نبی کی سنت کی اتباع کا۔ تو پہلی بشارت کیا ملی؟ المحبۃ فی قلوب البررہ، ابرار، مقرب اور نیک لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ جب کبھی بھی کسی اللہ کے بڑے ولی کی بارگاہ میں جائیں گے تو اس کی نظر میں آپ کے لیے شفقتیں ہوں گی، محبتیں ہوں گی، آپ کا ایک مقام ہوگا، اور وہ جو نور منعکس ہو رہا ہوگا وہ آپ کے دل میں اس ولی کی طرف سے آ رہا ہوگا۔ کس وجہ سے؟ وہ آپ کے سینے میں جو مصطفیٰ کریم کی سنت کا نور ہوگا وہ اس نبی کی توجہ، اس ولی کی توجہ کو کھینچ رہا ہوگا۔ دوسری بشارت والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، جو برے لوگ ہوں گے، فاسق و فاجر لوگ ہوں گے، اللہ کریم مصطفیٰ کریم کے متبع شخص کا رعب اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جب ایک سنت کا پیکر، سانچہ سنت کے اندر ڈھلا ہوا بندہ ہو، وہ عورت ہو یا مرد ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، جس وقت وہ اپنے اوپر مکمل طور پہ نافذ کر لے گا اور کبھی بھی سنت کو مس نہیں کرے گا، تو قدرتی طور پہ اللہ کریم اس کا رعب، اس کی ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا جو فاسق و فاجر ہیں۔ جب وہ جا کے کسی فاسق و فاجر کے ساتھ بات کرے گا تو اس کو گستاخی کی جرت نہیں ہوگی، وہ نظر اٹھا کے آپ سے بات نہیں کر سکے گا، اور یہ رعب اللہ کی طرف سے ڈالا جائے گا۔ اور کس وجہ سے ڈالا جائے گا؟ وہ جو آپ اس کے محبوب کی سنت کو پورا کر رہے ہیں، اس سے پیار کر رہے ہیں۔ تیسری بشارت والسعۃ فی الرزق، آپ سنت اور طریقہ مصطفیٰ کا اڈاپٹ کر رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس کو اپنا رہے ہیں، اس کے عادی بن رہے ہیں، تو فائدہ اس کا کیا ہو رہا ہے؟ والسعۃ فی الرزق، اللہ پاک آپ کا رزق جہاں جہاں بھی ہے اس میں وسعت ڈال رہا ہے۔ چوتھا فائدہ، چوتھی بشارت کیا ہے؟ والثقۃ فی الدین، اور مصطفیٰ کریم کی سنت کی پیروی کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو دین پہ اتنی استقامت عطا کرے گا کہ پھر شیطان بھی آپ سے مایوس ہو جائے گا، وہ پھر آپ کو بہکا کے واپس برے راستے کی طرف نہیں لا سکے گا۔ آج ہم 4 دن نماز پڑھ کے پھر کیوں بہک جاتے ہیں؟ 1 ہفتہ قرآن پاک کی تواتر سے تلاوت کر کے پھر کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کبھی ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور کبھی 2 مہینے ہم نے ذکر و فکر کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے عمل میں، ہماری پریکٹیکل لائف میں سنت کا نور نہیں ہے۔ جب وہ ہوگا تو شیطان کو آگے آنے کی جرت نہیں ہوگی۔
ہم باتیں کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں. آج اگر ہم غور کریں، ہم سب غور کریں تو ہمارے اس دور کا پرابلم یہ ہے، یہاں ہر کوئی، ہم سب اتنا بولنا چاہتے ہیں، اتنا بولنا چاہتے ہیں کہ دوسروں سے سبقت لے جائیں، مگر اس بولنے کا مقصد کیا ہے؟ بولنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس بولنے کو سنا بھی جائے، خود سمجھا بھی جائے، اور پھر اس پہ عمل کیا جائے. تو اتنا بولنا بیکار کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اس بولنے کے مقصد کو اگنور کرتے جاتے ہیں، سننے والے بھی اور بولنے والا بھی. یہ وجہ ہے کہ آج ہمیں عمل کی سعادت کم نصیب ہوتی ہے. ہماری زندگیوں میں، ہماری پریکٹیکل لائف میں وہ عمل نظر نہیں آتا جس کے لیے ہم بول رہے ہوتے ہیں. میں نے گزشتہ دنوں میں بھی کسی دن میں یہ عرض کی تھی کہ اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ ہر دن میں ہم نے ایک اپنی پسند کی بات محفوظ کر لینی ہے. محفوظ کس لیے کرنی ہے؟ عمل کے لیے. اس کا انتخاب کر لینا ہے کہ اب یہ بات میرے عمل سے دور نہیں رہے گی. تو انشاءاللہ العزیز 29 رمضان المبارک تک ہم جو کم سے کم لیول ہوگا عمل کا، اس کے مطابق 29 خوبصورت اعمال کے عامل بن چکے ہوں گے. وہ ہماری زندگی میں بطور عمل کے داخل ہو چکا ہوگا. اور پھر اگر ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، کاربند رہیں گے، اس کی فکر کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ 29 چیزوں پہ مستقل عمل پہ لگ جانا یہ بہت بڑا خزانہ ہے. میں آگے چل کے عرض کروں گی کہ ہمارے پاس تو 29 عمل ہوں گے، 29 سنتیں ہوں گی، 29 فرمودات الہیہ یا فرمودات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. یہاں تو یہ بات ہے کہ آپ اگر ایک عمل بھی پیش کر دیتے ہیں تو آپ نور علی نور ہو جاتے ہیں. جی، تو اب آپ نے سمجھا کہ 4 خصال، 4 بشارتیں اللہ رب العزت آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی حفاظت کرنے پر عطا فرماتا ہے. آپ کی محبت اپنے محبوب بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور فاسق و فاجر لوگوں کے دلوں پر آپ کا رعب طاری کر دیتا ہے. آپ کے رزق میں رب کریم برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اور آپ کے دین پر آپ کو استقامت نصیب فرما دیتا ہے. اگر ہم غور کریں تو ہماری نیچر، ہماری طبیعت، ہمارا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی اعلیٰ ترین چیز ہمیں کم قیمت پر مل رہی ہو یا کم مشقت کے نتیجے میں بہت شاندار چیز مل جائے، اور تھوڑا سا وقت لگا کر ہم بڑی مضبوط چیز، پائیدار چیز حاصل کر سکیں، تو ہم سب ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز مجھے مل جانی چاہیے. ہم کبھی کوتاہی نہیں کریں گے کہ اس سے رہ جائیں یا اس کو مس کر دیں. اور اسی طرح سے ہماری زندگی میں مختلف جو مواقع آتے ہیں، محافل ہوں، ایونٹس ہوں، فنکشنز ہوں، تو کبھی کہیں اپنے دور کے معروف ترین شخص کے ساتھ ہمیں ایک محفل میں جانا میسر آ جائے، کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنے کو مل جائے، تو عام بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے قریب بیٹھے اور جب تصاویر بننے لگیں یا سیلفی بنا سکیں تو اس کے ساتھ لازمی بنائیں، اور پھر اس کو اپنے البم میں سب سے اوپر رکھیں تاکہ لوگوں کو دکھاتے رہیں کہ فلاں وقت میں ہم فلاں وقت کے ساتھ فلاں شخص کے ساتھ کسی جگہ پہ شریک ہوئے تھے. اور ہمارا اور اس کا اکٹھے ایک جگہ پہ بیٹھنا، کھانا پینا، اتنا وقت گزارنا، وہ ہمارے لیے قابل فخر بن جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ کس کے ساتھ چند لمحات گزارنے ہمارے لیے باعث فخر ہو جاتے ہیں؟ جس کا کوئی تھوڑا سا منصب ہم سے اوپر کا ہوتا ہے. کوئی سیاستدان ہوگا، کوئی عہدیدار ہوگا، کوئی ایم پی ہوگا، ایم این اے ہوگا، کوئی وزیر ہوگا، یا کوئی علاقے کا اور کوئی بڑا آفیسر ہوگا، یا کوئی تعلیم یافتہ شخصیت ہوگی. عام طور پہ جس کے ساتھ ہمارا بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا، کسی شادی میں، کسی فنکشن میں، کسی پارٹی میں اگر ایسا ہو گیا تو ہم پھر اسپیشلی اپنے ساتھیوں کو کافی عرصہ بعد میں بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارا اتنا وقت فلاں
شخصیت کے ساتھ گزرا، اور ہمارے لیے وہ بڑے فخر کی بات ہے، آنر ہے ہمارا۔ آج ایک ایسی خوبصورت بات نہ پڑھ لیں، سن لیں، جہاں ایک ایسی ہستی کا ساتھ نصیب ہو جائے جس پہ کائنات کے بڑی بڑی ہستیاں بھی اتنا رش کریں کہ اگر اس ہستی کے قدموں کی خاک کا ذرہ بھی نصیب ہو جائے تو وہ سمجھیں کہ ہم شہنشاہ ہیں۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا، آپ نے فرمایا کہ من احب سنتی، جس شخص نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی، اور جس شخص کو میری محبت نصیب ہوگی، کان معی فی الجنہ، توجہ سے سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ سبحان اللہ کہنا یا نہیں کہنا۔ معی فی الجنہ، کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب یہ ساتھ جو کسی پروگرام میں کسی کے ساتھ آپ کو ملا تھا وہ ختم ہو گیا اور زیادہ سے زیادہ کوئی تصویر یا سیلفی آپ کے پاس رہ گئی، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو جنت کی زندگی کو تو فنا نہیں ہے، وہاں تو دوام ہے، اس نے ختم نہیں ہونا۔ وہاں جب جانا نصیب ہو جائے گا پھر وہاں سے نکالے گا کوئی نہیں، کوئی زمانہ، کوئی وقت، کوئی صدیاں، کوئی سال، کچھ نہیں ہوگا، پھر وہاں رہنا ہی رہنا ہے۔ اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں وہ خوش نصیب پہنچے گا اور اس کو وہ دائمی ساتھ نصیب ہوگا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت شروع کرے گا۔ اور محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت صرف یہ نہیں ہوتی کہ میں آپ سے کہوں مجھے حضور کی سنتوں سے محبت ہے اور آپ مجھ سے کہیں کہ مجھے حضور کی سنتوں سے محبت ہے، نہیں۔ محبت کہہ کے نہیں بتائی جاتی، محبت کی جاتی ہے اور وہ خود نظر آتی ہے نا۔ بے شمار انداز ہوتے ہیں جس سے محبت نظر آتی ہے، اور لوگ پھر پہچان بھی جاتے ہیں کہ کون کس سے محبت کرتا ہے، یہ بھی چھپی ہوئی بات نہیں رہتی۔ تو جب عام بندے کی عام بندے سے محبت چھپی نہیں رہتی، کیوں نہیں چھپی رہتی؟ کوئی بات کرے نہ کرے آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی میرے پاس بیٹھے تو میں اپنے محبوب کی بات چھیڑ دوں، میں اس کے لباس کی بات چھیڑ دوں، میں اس کے کھانے پینے کی بات چھیڑ دوں، اس کے دیکھنے کے انداز کو لوگوں سے ڈسکس کروں، اس کی آنکھیں، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کا لب و لہجہ میں سب سے شیئر کرتا رہوں کہ میرے دل کو تسکین ہوتی ہے محبوب کا ذکر کرنے سے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب لوگوں کو خود بخود پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ نارمل نہیں ہے، یہ محبت کی آگ میں جل رہا ہے۔ تو پھر جب تھوڑا سا آپ اور آگے بڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ رنگ اس غیر محسوس طریقے سے چڑھتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کا لہجہ آپ کے محبوب میں ڈھل جاتا ہے، آپ کا انداز، آپ کی ورڈنگ، آپ کے الفاظ، آپ کی جملہ بندی، یہ سب آپ کے محبوب کا عکس بن جاتی ہیں۔ اور محبوب ہم جنس ہے تو پھر آپ اس کا لباس، اس کا سٹائل وہ بھی اسی طرح سے اپنا لیتے ہیں، تو لوگوں کو خود بخود دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی محبت کس کے ساتھ ہے۔ تو کیا زندگی میں یہ لمحات ہمیں نصیب ہو سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے اوپر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نافذ کریں اور آپ کی ذات کے ساتھ منسلک ہوں، اور ایسی محبت اللہ کریم ہمیں نصیب کر دے کہ پھر ہمیں لوگوں کو یہ نہیں بتانا پڑے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم جدھر جدھر جا رہے ہوں لوگ ہمیں دیکھ کر خود پہچان جائیں کہ یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے، اس کا رنگ نظر آ رہا ہے۔ جی، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ
ایسے لوگوں کو جنت میں میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ پہلا مرحلہ کیا؟ میری سنت سے محبت کرو، اس کا فیض یہ ہوگا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی، اور پھر میری محبت کا فیض تمہیں کیا ملے گا کہ تمہیں جنت میں میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ ہم جب کبھی اللہ تبارک و تعالی کرم فرماتا ہے تو جب کبھی حرمین شریفین میں جاتے ہیں، مدینہ شریف جانا ہوتا ہے، مکہ شریف جانا ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ جب جاتے ہیں تو واپس آ کے یہ سنا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ساتھ ہوتے ہیں یا بچیاں جو ساتھ اور ہوتی ہیں یا خواتین ساتھ ہوتی ہیں، تو جتنا عرصہ ہمارا گزرتا ہے مدینہ شریف ایک ہوٹل میں اور مکہ شریف ایک ہوٹل میں، حالانکہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی پورشن میں ہوتا ہے، کوئی کسی میں ہوتا ہے، کوئی الگ روم میں ہوتا ہے، کوئی روم میں ساتھ ہوتا ہے، کوئی تھوڑے فاصلے پہ روم میں ہوتا ہے، کوئی ساتھ والے روم میں ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی فخر سے ایک دوسرے کو کیا بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم سارے اتنے دن اکٹھے رہے ایک ہوٹل میں۔ تو تھوڑی سی محبت جب اپنے سے تھوڑے سے بڑے عہدے والے کے ساتھ آپ کو ہو جاتی ہے دنیا میں، تو آپ ہمیشہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں اس وقت کو اپنے لیے کتنا قیمتی تصور کرتے ہیں، کتنے فخر سے بات کرتے ہیں۔ تو کبھی تصور میں بیٹھ کے سوچیں کہ یہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو کبھی بیٹھ کے سوچا کریں کہ اس سے ملے گا کیا، ہمارا سفر کدھر کو شروع ہونے لگا ہے۔ تصور میں دیکھیں کہ ایک وقت آنے والا ہے جب کیا ہوگا، اللہ اکبر، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی بنات اور تمام صحابہ اکرام جو قرب خاص میں رہنے والے تھے، جب وہ جنت میں اکٹھے ہوں گے، اور کاش کہ اس وقت وہ لمحات آ جائیں گے کہ جب زندگی میں ہم نے آپ کی سنت مقدسہ سے پیار کیا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بلاوا آ جائے گا کہ آپ کی ازواج پاک سیدہ فاطمہ الزہرا وہ کسی کنیز کو بلا رہی ہیں، ان کی کنیزوں میں کبھی ہمارا نام بھی پکارا جائے گا، تو سوچئے کہ وہ کتنے اعزاز کی بات ہوگی۔ اور یہ سوچ کر جب ہم آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کا سفر شروع کریں گے تو ذرا اندازہ کیجئے کہ اس کا انجام، اس کا اختتام کہاں ہوگا، اور اس وقت پھر ہمارے مقدر اور شرف اور بلندی کا اندازہ کون کر سکے گا۔ لیکن وہ سفر آج شروع کرنا ہوگا، وہ جنت میں جا کے شروع نہیں ہوگا، سفر یہاں سے شروع ہوگا تو منزل وہاں جا کے ملے گی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک وقت وہ آئے گا میری امت پر اس زمانے میں کہ جب میری امت کے لیے میری سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ لوگ تو بھلا دیں گے میری سنتوں کو، دور ہو جائیں گے، وہ غیروں کے طریقے پہ چل کے اپنے نئے نئے انداز اختیار کر لیں گے۔ تو ایسے میں کوئی میرا فرما بردار، کوئی میرا پیار کرنے والا، محبت کرنے والا امتی اٹھے گا، اور من تمسک بسنتی، پھر وہ میری سنت کو تھام لے گا، وہ اس کو رواج دے گا، وہ لوگوں کے اندر نئے سرے سے متعارف کروائے گا۔ کب؟ عند فساد امتی، جب میری امت میری سنت کو بھلا چکی ہوگی، اور ایسے موقع پہ سنت پہ چلنا ایسے ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پہ انگارہ رکھنا۔ مگر میرا وہ امتی یہ مت بھولے کہ فلاح اجر مئات شہید، ایسے وقت میں جب وہ میری سنت کو رواج دے گا، لوگوں کے اندر متعارف کروائے گا، خود عمل کرے گا، لوگوں کو ترغیب دے گا، تو پھر اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہوگا۔ یہ آپ نے اپنے نصاب میں، اسباق میں یہ پڑھ رکھا ہے کہ شہادت ایک حقیقی شہادت ہوتی ہے، ایک حکمی شہادت ہوتی ہے۔ تو حقیقی شہادت تو وہی ہوتی ہے جب انسان میدان جنگ میں جاتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی صورتیں شہادت حکمی کی ہیں،
اور یہاں پر جو شہید کا ثواب ملتا ہے وہ بھی حکمی شہادت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جن لوگوں نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو کبھی بھی نہیں چھوڑا اور کبھی محبت کو کم نہیں ہونے دیا، ان کا حال تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ہر وقت جس طرح ہم مال، دولت، پیسہ اور دولت کو تلاش کرتے رہتے ہیں، ہماری نظر ہر طرف گھومتی رہتی ہے، اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا حال ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں ہر وقت تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کس جگہ پہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کا موقع ملے گا۔ اہل محبت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خربوزہ پیش کیا گیا، چھری پیش کی گئی، آپ نے چھری پکڑی، خربوزہ لیا اور اس کو دیکھا اور چھری اور خربوزہ دونوں واپس کر دی۔ عرض کیا گیا حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے پتہ ہی نہیں میرے محبوب نے خربوزہ کیسے کاٹا، کھایا کہ نہیں کھایا، تو پھر میں ایسی چیز نہیں کھا سکتا جس میں میرے محبوب کی سنت شامل نہیں ہے۔ یہاں سنت کی بات ہے، جو ایسی چیز ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر محبت اور عشق جو سنت مبارکہ سے ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیز میں کیوں کھاؤں جس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے محبوب نے اس کو کھایا نہیں کھایا، کس انداز سے کھایا، اور کوئی سنت ثابت نہیں ہو رہی، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ دیکھیے، آپ کبھی گھر سے باہر بازار میں گئے تو سر مبارک کے اوپر کپڑے کے بغیر، رومال، ٹوپی، کسی بھی چیز کے بغیر آپ کبھی بازار میں داخل نہیں ہوئے۔ بیت الخلاء میں آپ تشریف لے گئے تو امامہ شریف یا ٹوپی اتار کر آپ سر مبارک کے اوپر کپڑا رکھ کر آپ بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے، ننگے سر نہیں جاتے۔ یہ کتنی مشکل سنت ہے کیا ہمارے مرد حضرات کے لیے یا ہمارے بچوں کے لیے پوری کرنا، مگر جب بچپن سے بچوں کو سکھایا جائے گا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، مقام اور اس کے فوائد بتائے جائیں گے، عادت ڈالی جائے گی، تو بڑے ہونے تک تب ان کو وہ عادت آئے گی۔ ادھر تو سنت مبارکہ کا یہ حال ہے کہ آپ بازار میں جائیں تو ننگا سر لے کر نہیں جاتے، آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو ننگے سر سے وہاں داخل نہیں ہوتے، اور ادھر ہمارے لوگوں کے پاس یہ جواز ہے کہ نماز پڑھنی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ ننگے سر بھی نماز پڑھ لیتے، نماز ہو جاتی ہے، آپ کو ٹوپی کی ضرورت نہیں، آپ کو عمامے کی ضرورت نہیں، آپ کو رومال کی ضرورت نہیں۔ بازار جانا، بیت الخلاء جانا تو ایک اور بات ہے، نمازیں یہاں آرام سے بغیر کسی جھجک کے ادا کی جا رہی ہیں، سروں پہ ٹوپی نہیں ہے، عمامہ نہیں ہے، رومال نہیں ہے، یہ کس کی نماز ادا ہو رہی ہے؟ نماز تو وہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو جب آپ کی پوری حیات مبارکہ میں ایسی کوئی نماز ملتی ہی نہیں ہے تو آپ پھر اپنے آپ کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ کو باہر نکلتے، گھر آتے، بازار جاتے، کام پہ جاتے، کیوں فکر نہیں ہے کہ میں نے اپنے محبوب نبی کی محبوب نماز کو ادا کرنا ہے تو اس کے لیے میرے پاس انتظام ہونا چاہیے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر انسان چند سنتیں بھی اختیار کر لیتا ہے، ان کی عادت ہی ڈال لیتا ہے، تو اس کے لیے اس قدر نور ہے، اس قدر کیف ہے اور اس قدر فوائد ہیں، فضیلتیں ہیں کہ جن کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو جو شخص سراپائے سنت بن جائے گا پھر اس کا مقام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوگا اور بارگاہ خدا میں کیا ہوگا۔ ایک بزرگ کے پاس ان کے ایک شاگرد حاضر ہوتے تو ان سے استاد پوچھتے ہیں کہ آپ کے جو معمولات ہیں، کیونکہ وہ روزانہ سنت کا درس دیا کرتے تھے، اسی سے متعلق انہوں نے اپنے شاگرد سے سوال کیا۔ وہ بارش بھی نہیں، چہرے پہ داڑھی مبارک بھی نہیں، کوئی بڑی پرہیزگار زندگی بھی نہیں گزر رہی، تو کہنے لگے کہ حضرت میں نے 3 سنتیں اپنائی ہیں، مجھے بزرگوں نے اس کی تاکید کی کہ اگر تم زیادہ نہیں کر سکتے تو ان 3 سنتوں سے آغاز کرو اور ان کے ہمیشہ پابند ہو جاؤ۔ تو پوچھنے لگے کہ وہ 3 سنتیں کیا ہیں؟
عرض کرنے لگا کہ ایک یہ کہ جب گھر جاؤ تو ہر چھوٹے بڑے کو، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو بھی، بچوں کو بھی سلام کرو۔ تو میں نے بزرگوں کے فرمانے پر اس عادت کو اپنا لیا۔ اب میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہوں تو چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کے بڑوں تک ہر ایک کو سلام کرتا ہوں۔ دوسری سنت میرے بزرگوں نے مجھے یہ سکھائی کہ جب بھی کہیں گھر میں، گھر سے باہر اونچی جگہ پہ قدم رکھو، کسی سیڑھی پہ چڑھو، گھر کے باہر عموماً سٹیپس بنے ہوتے ہیں، وہاں بھی قدم رکھنے لگو، چھت کے اوپر چڑھنے والی سیڑھی پہ قدم رکھنے لگو، اگر بیت الخلاء سے باہر سیڑھی بنی ہے وہاں رکھنے لگو، کسی جگہ پہ بھی جو آپ کا قدم پہلے سے اوپر کی طرف جاتا ہے تو وہاں التزام رکھو کہ دایاں قدم پہلے رکھو۔ تو میں نے اس سنت کو اپنا لیا۔ اب میں کبھی بھی کسی اونچی جگہ پہ پیر رکھتے ہوئے یہ نہیں بھولتا کہ میں نے یہاں پہ الٹا پیر رکھنا ہے، ہمیشہ میں سیدھا پیر رکھ کے اس سنت کو پورا کر کے ہمیشہ قدم اوپر اٹھاتا ہوں۔ تیسری سنت مجھے یہ بتائی گئی کہ ہر اچھے کام کو دائیں طرف سے شروع کرو۔ مطلب آپ نے سر میں کنگھی کرنی ہے تو دائیں طرف سے پہلے کرو، تیل لگانا شروع کرنا ہے تو دائیں طرف سے کرو، آپ نے جوتا پہننا ہے تو دائیں طرف سے پہنو، آپ نے قمیض پہننی ہے، لباس پہننا ہے، آپ دائیں طرف سے پہنیں اور ساتھ بسم اللہ کہہ لیں۔ تو بس میں کہنے لگا کہ حضرت میں بس ان 3 سنتوں پر ابھی تک عمل کرنے میں پابند ہوا ہوں، لیکن ان 3 سنتوں کا نور اس قدر ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں بے اتفاقی تھی، ہمارے گھر میں لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی، رزق پورا نہیں ہوتا تھا، سکون کبھی نہیں آتا تھا، اور واللہ جب سے میں نے ان 3 سنتوں کو پورا کرنا اور ان پہ عمل کرنا لازم کیا ہے تب سے لے کے میرے گھر میں سکون ہو گیا ہے، میرے گھر سے لڑائی ختم ہو گئی ہے، مشکلات حل ہونے لگ گئی ہیں، میرے رزق میں اضافہ ہونے لگ گیا ہے۔ یہ صرف 3 سنتیں ہیں، اور الحمدللہ آپ سب وہ لوگ ہیں جن کو ہر وقت ان سنتوں کے بارے میں ترغیب دی جاتی ہے، آپ کو نوٹ بھی کیا جاتا ہے، مگر یہاں سے جانے کے بعد یا اپنی ذمہ داری پہ جب تک آپ نے اس اتباع والی محبت کو پیدا کر کے ان پہ عمل کرنے کی عادت نہیں ڈالنی، اس وقت تک آپ کو یہ بشارتیں اور یہ ثواب نہیں ملے گا۔ ابھی تو آپ کی تربیت ہے، اور تربیت میں آپ کو دیکھا جاتا ہے، چیک رکھا جاتا ہے، آپ غلط کر رہے ہیں تو ٹوکا جاتا ہے، آپ کو عادت ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر یہ جو فوائد، جو بشارتیں، جو نورانیتیں ہیں، یہ سب آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ خود اپنی پابندی اور محبت مصطفیٰ سے کرنے لگیں گے۔ تو اگر ایک شخص چند سنتوں پر عمل میں پختگی اختیار کر لیتا ہے تو دنیا میں خود اسے اتنے فوائد نظر آنے لگ جاتے ہیں، تو سوچئے پھر آخرت کے فوائد، اور جو دینی اور روحانی فوائد اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، جن کا وعدہ فرمایا ہے، اس میں وعدہ خلافی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو 3 سنتوں کی بات کی ہے میں نے۔ صحابہ اکرام کے نزدیک ان سنتوں کی جو قدر و منزلت تھی، جو اہمیت و فضیلت تھی، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ایک صحابی کے پاس موجود ہوتی، اسے جب یہ پتہ چلتا کہ یہ حدیث جو میرے پاس ہے یہ فلاں صحابی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، تو وہ صرف اس حدیث کی سند حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس حدیث کی اسناد کو زیادہ کرنے کے لیے کہ یہ میری سند کے ساتھ ہے اور فلاں کی سند کے ساتھ بھی ہے، اسے جتنا بھی سفر کر کے جانا پڑتا، وہ سفر کر کے اس صحابی کے دروازے پہ پہنچتا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ حدیث جو میرے پاس ہے یہ آپ کے پاس بھی ہے، تو میں آپ سے بھی روایت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ کتنا عشق تھا، کتنی محبت تھی، کس طرح اپنے نبی کو وہ پہچانتے تھے۔ اور آج سنتوں کے مجموعے ہمارے ہاتھوں میں رہتے ہیں، کتابیں ہمارے پاس رہتی ہیں،
مگر ہم سے توفیق چھین لی گئی ہے، ہمارے پاس توفیق نہیں ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اور یہی سب سے زیادہ فکر مند ہونے والی بات ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں تو ہم بہت جلد اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے قدم اٹھا سکتے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہے اور یہ بہت بڑا نقصان ہے جو ہم خود اپنے ہاتھوں کر رہے ہیں۔ دیکھیے، جب کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے نا نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ امام مقتدا ہوتا ہے اور نمازی مقتدی ہوتا ہے۔ جو شخص مصلی امامت پہ کھڑا ہے، پیچھے نماز پڑھنے والا جیسے ہی اس کے خلاف کرے گا تو ساری نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ مطلب رکوع میں رکوع کرنے کا پابند ہے، قیام میں قیام کرنے کا پابند ہے، سجدے میں سجدے کا پابند ہے، اور کتنا پابند ہے؟ اتنا پابند ہے کہ وہ امام کے سر اٹھانے سے پہلے سر نہیں اٹھا سکتا، اس کے جھکنے سے پہلے جھک نہیں سکتا، اس کے سلام پھیرنے سے پہلے سلام نہیں پھیر سکتا۔ اتنا پابند ہونا پڑے گا ایک وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے، اس لیے کہ جو آگے کھڑا ہے وہ آپ کا امام ہے، اور وہ آپ کی مسجد کا امام ہے، وہ آپ کی نماز کا امام ہے، وہ آپ کی عبادت کا امام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس امام کی بات ہم کر رہے ہیں وہ امام الانبیاء ہے، وہ سارے نبیوں کا امام ہے، وہ ساری کائنات کا امام ہے۔ تو اللہ کریم نے اسی لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب یہ جو امام آیا ہے، اس امام کا وہ جو اعلیٰ نمونہ، وہ جو رول ماڈل آپ کو عطا کیا ہے، وہ گویا کہ وہ ایک سانچہ ہے، اللہ نے وہ آپ کو عطا کر دیا ہے۔ اب کیا ہونا ہے؟ اب آپ نے اپنے آپ کو اس سانچے میں فٹ کرنا ہے۔ وہ جو 5 وقت کی 5 بار نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ اتنا وقت اس کے پابند ہے اپنے امام کے، مگر آپ کے لیے رب ذوالجلال نے نماز محبت لازم قرار دی ہے، اور نماز محبت تب تک ہے جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ کا ہر عمل ہوگا وہ اس امام کے پیچھے ہوگا اور اس کے سانچے میں مکمل ڈھلا ہوا فٹ ہوگا، تو آپ کی نماز محبت قبول ہو جائے گی۔ اور اگر فٹ نہیں ہوگا تو جس طرح مقتدی کی نماز خراب ہو جائے گی، آپ کی نماز محبت بھی خراب ہو جائے گی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، ان سنت مثل سفینۃ نوح علیہ السلام، کہ لوگوں یاد رکھو کہ جو سنت مصطفیٰ ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ جس طرح وہ لوگ بچ سکے تھے جو آپ کی کشتی میں سوار ہوئے تھے، باقی سب طوفان نوح کی نظر ہو گئے تھے اور کوئی بچ نہیں سکا تھا، سب غرق ہو گئے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بچ جائے، تمہارا ایمان بچ جائے، تمہاری آخرت بچ جائے، تمہارے لیے جنت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جانا فائنل کر دے، تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب تم اس کشتی میں، کس کشتی میں؟ مصطفیٰ کریم کی سنت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو پھر تم بچ سکتے ہو، پھر تم کنارے لگ جاؤ گے۔ اور ایک بات، ہمارے ہاں آج کے دور کا جو فتنہ ہے وہ یہ ہے، جس طرح سے مختلف لوگوں سے مختلف جگہوں پہ آپ سنتے بھی ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں کہ فلاں سنت غیر موقدہ ہے، فلاں سنت موقدہ ہے، فلاں وقت میں اس کو چھوڑ دیں، فلاں وقت میں اس کے بغیر نماز ہو سکتی ہے۔ تو ہم ان باتوں سے کیا ظاہر کرتے ہیں کہ گویا ہمارے نزدیک جو اہمیت ہے وہ فرض کی ہے۔ پچھلے دنوں میں کچھ لوگ بار بار اس کے بارے میں سوال کر رہے تھے، جو نیٹ پہ دیکھ رہے تھے، جو سب سے بڑا فتنہ ہے کہ مختلف پوسٹس آ رہی ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے لیے فرض پڑھ لینا کافی ہے، سنتیں ضروری نہیں، اور اصل نماز فرض ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرض کو پڑھنا اور سنت کو چھوڑنا یہ کس چیز کی دعوت ہے؟ یہ اپنی تباہی کی دعوت ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں لکھتے ہیں کہ من تہاون بالسنت
اوقبہ بحرمان الفرائض، کہ جو شخص سنتوں کے معاملے میں سستی برتے گا، اس سستی کا انجام یہ ہوگا، یہ جملہ بہت سخت ہے اگلا، کہ جو شخص سنتوں کے معاملے میں سستی برتے گا اس کا انجام یہ ہوگا کہ اسے فرضوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ سنتوں کو ہلکا سمجھ کے چھوڑتا جائے گا تو آخر کار وہ فرض کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، اے میری امت میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ان تمسکتم، جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا ان تمسکتم، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے دانتوں کے اندر کوئی چیز لے کر زور سے ان کو دبا لیتا ہے اور انسان زور لگاتا رہے تو وہ نکالی نہیں جا سکتی، کھنچتی نہیں ہے، اتنے زور سے اگر ان دونوں چیزوں کو سنبھالے رکھو گے، تھامے رکھو گے تو پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک میری سنت، ایک اللہ کی کتاب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسوۃ حسنہ کیوں عطا کیا؟ اس لیے کہ جب کوئی چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے نا بنی ہوئی پہلے سے، اور ہم اس کو دیکھ کر آرڈر کرتے ہیں کہ ایسی چیز ہمیں بنا دیں، تو بنانے والے کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے اور ہمیں اس کو پرکھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ ہم اپنا دیا ہوا ماڈل چیک کرتے ہیں اور بنی ہوئی چیز کو چیک کرتے ہیں کہ کیا دونوں سیم ہے، کوئی فرق ہے، کہیں غلطی ہے، کوئی کمی کی گئی ہے، کوئی فالٹ ہے اس کے اندر، تو ہم فوری طور پہ اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ اور اگر کسی چیز کے بارے میں صرف تھیوری دی جائے تو اس کو دیکھ کے ہم اچھی طرح سے اندازہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی بنانے والے کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا دیکھیے، غور کیجیے کتنا بڑا احسان کیا ہمارے اوپر، اور اس کے احسانات کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ وہ تو خود فرماتا ہے نا قرآن کریم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کے باوجود وہ کسی چیز کا احسان جتاتا نہیں ہے، مگر جب اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے تو پھر فرماتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ یہ ایسا احسان، ایسا کرم، ایسا احسان عظیم کیا کہ اس محبوب کو ہمارے اندر بھیجا اور پھر ہر کام کرنے کا اپنے حبیب کو پابند فرمایا۔ کس لیے؟ اپنے بندوں کی محبت کے لیے، اپنے غلاموں پر اپنے نبی کا احسان کرنے کے لیے کہ وہ اسوہ حسنہ بنایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر چیز کرتے رہے، ہر کام سر انجام دیتے رہے، وہ رول ماڈل بنتا رہا۔ اب وہ ہمارے لیے سٹرکچر بن گیا، سانچہ بن گیا، اس کے اندر اپنے عمل کو فٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ اب ہمارے لیے کوئی ابہام باقی نہیں چھوڑا اللہ کریم نے، اتنا بڑا احسان فرمایا۔ وہ لکھ کے بھی تو دے سکتا تھا، جیسے قرآن کریم میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں، بس انہی پر اکتفا ہو سکتا تھا کہ سارا لکھ دیا ہے، اس کو کرتے رہو، تو پھر ہمارا معیار کیا ہوتا؟ یہ کتنا بڑا احسان کیا اللہ کریم نے کہ ہمارے لیے وہ ساری چیزیں ادھر لکھی اور ادھر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کو حکم دیا کہ وہ سارے کام سر انجام دیں، اور آپ کے ان تمام کیے ہوئے کاموں کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا۔ اب یہ ڈیزائن ہمارے پاس آ گیا، یہ ماڈل ہمارے پاس آ گیا، یہ سانچہ ہمارے پاس آ گیا۔ اب اللہ کریم کو مطلوب کیا ہے؟ مطلوب یہ ہے کہ تمہاری عادتیں، تمہارے افعال، تمہارے اعمال، تمہارے اقوال، یہ سب کے سب جب اس کے اندر فٹ ہو جائیں گے، میرے محبوب کے افعال میں تمہارے افعال، میرے محبوب کے اعمال میں تمہارے اعمال، میرے محبوب کے اقوال میں تمہارے اقوال، میرے محبوب کی رفتار میں، گفتار میں تمہاری رفتار و گفتار، یہ جب ساری فٹ ہو جائیں گی تو اے میرے بندو، مجھے مطلوب ہی یہ ہے، گویا جو میں نے ماڈل تمہیں دیا تھا، اس پہ حسنہ دیا تھا، تم نے ویسا ماڈل دکھا کے اس پہ حسنت بنا کے مجھے دے دیا اور میں نے اس کو قبول کر لیا۔ اگر اس کے مطابق وہ تمہاری طرف سے نہیں بنے گا تو پھر وہی ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ ایک خوبصورت کپڑا دیتے ہیں
ٹیلر کو سلائی کرنے کے لیے، فراک دے دیا، شرٹ دے دی، عبایا دے دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ بالکل مجھے ایسا ہی چاہیے، اور اگر ٹیلر ویسا نہیں بنا سکتا، کہیں غلطی کر دیتا ہے، ڈیزائن چینج کر دیتا ہے، اس سے ویسے نہیں بنتا، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کو پوری قیمت جو طے ہوئی تھی وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، آپ ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں گے، اس کو بہت ساری باتیں بھی سنائیں گے، اور وہ قیمت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کریم نے جو ماڈل کامل، اکمل، مکمل، اسوہ حسنہ، شاندار، خوبصورت ترین ماڈل جو ہمیں عطا کیا، کہا کہ لوگوں دیکھ لو، میں نے تیار کر کے تمہیں دے دیا، اب اپنے اپنے اعمال اس کے اندر سیٹ کرتے جاؤ، فٹ کرتے جاؤ، جب بالکل اس کے مطابق تمہارے اعمال، تمہاری سنتیں، جو تمہارے کام ہوں گے میرے نبی کی سنتوں کے مطابق ہوتی جائیں گی، تو جو میں نے قیمت تمہارے ساتھ طے کر رکھی ہے اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا، اور وہ قیمت کیا ہوگی؟ کان معی فی الجنہ، جو اپنے محبوب کی زبان سے میں نے کہلوایا کہ پھر تمہیں اپنے محبوب کا ساتھ جنت میں عطا کروں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے۔ اب جو لوگ اس دنیا میں دیکھے جاتے ہیں، پچھلی امتوں میں دیکھے جاتے ہیں، جنہوں نے صرف کبھی دھوکے کے لیے، فراڈ کے لیے، مذاق کے لیے، نبی کی محبت کے بغیر بھی اگر کسی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ اختیار کرنے کی کوشش کی، یا کسی اور نبی کی نقل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی کبھی مایوس نہیں کیا۔ تو سوچئے، جو نبیوں کے سردار ہیں اور جن کی تقلید، جن کی سنت اپنانے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، تو جب ہم کریں گے تو یقیناً کچھ محبت ہوگی، کچھ خشیت ہوگی، کچھ ڈر ہوگا، کچھ اللہ کے حکم کی پاسداری ہوگی، کچھ شریعت کا پاس ہوگا، ہم پھر بھی اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسے میں کیا اللہ رب العزت ہمارے لیے کچھ بھی نہیں رکھے گا؟ ہمارے گناہ پھر معاف نہیں کیے جائیں گے؟ سنت تو ایک ایسی اعلیٰ ترین چیز ہے کہ اس کے اندر آپ کے بہت سے گناہ رب کریم چھپا دے گا۔ دنیا میں کسی جگہ پہ آپ کی نقل کرنا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ایک بارگاہ، ایک جگہ ایسی ہے جہاں نقل کے لیے ساری زندگی آپ کو فورس کیا جاتا ہے کہ نقل کرو، نقل کرو، نقل کرو۔ کہاں؟ کسی بورڈ میں نہیں، کسی امتحان میں نہیں، کسی امتحانی سینٹر میں نہیں، مصطفیٰ کے قدموں میں اور مصطفیٰ کی نقل کرو۔ تو اس نقل سے تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں، اس نقل سے جنت تمہارے لیے لازم قرار دی جاتی ہے۔ اور وہ رب تو اتنا کریم ہے، اپنے نبیوں کی لاج اس طرح رکھتا ہے، ان کے نام کی پاسداری اس طرح رکھتا ہے، ان کے گیٹ اپ کو اس طرح پسند فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور فرعون اپنے جادوگروں کو بلا کر مقابلہ کرواتا ہے، میں نے ابھی یہاں واقعہ تو نہیں سنانا، بس اتنا بتانا ہے کہ جب وہ سارا طے ہو گیا، سین تیار ہو گیا، تو جس طرح آج بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پرفارم کرنے لگتے ہیں اور خاص طور پہ ایک پلان کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک یونیفارم تیار کیا جاتا ہے دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے، کسی خاص شعبے کا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ پرفارم کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ جس طرح محافل میں بھی کرتے ہیں، مختلف جو آپ کے گروپس بنتے ہیں، نعت خوانی والے ہیں، انہوں نے ایک اپنا یونیفارم بنا لیا، تقاریر کرنے والوں نے، کوئی اور پروگرام ہے تو انہوں نے، انتظامیہ نے، تو اسی طریقے سے وہاں پر بھی فرعون کے ہاں یہی طریقہ ہوتا تھا کہ جب کوئی ایسا خاص پروگرام ہوتا تو پرفارم کرنے والوں کے لیے یونیفارم تیار ہوتا۔ جادوگروں کے لیے اعلیٰ قسم کے یونیفارم تیار کیے گئے، اور جب وہ تیار ہوئے تو چونکہ وہی یونیفارم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا جانا تھا اور دیا گیا، آپ نے انکار کر دیا، آپ نے کہا کہ میں یہ یونیفارم نہیں لوں گا۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے کلیم تھے، اور وہ کیوں جادوگروں کے اور فرعون کا دیا ہوا لباس پہنتے؟ پرابلم ہو گیا، یعنی صبح مقابلہ ہے اور رات کو یہ صورت پیش آ گئی، تو فوری طور پر جو پلان کیا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام یہ ہمارا یونیفارم ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر جو موسیٰ علیہ السلام پہنیں گے نا، سارے جادوگر بھی وہ پہن لیں۔ تو راتوں رات، مطلب کم سے کم وقت میں ان جادوگروں کا بھی وہ جو جبہ اور توب نما حضرت موسیٰ علیہ السلام لباس زیب تن فرماتے تھے، اس طرح کا لباس تمام جادوگروں کو پہنا دیا گیا۔ اور ادھر کیا ہوا، میں کئی بار اس سے پہلے بیان کر چکی کہ جب مقابلہ ہوا اور جب کوئی اپنے فن میں ماسٹر ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے، تو وہ ہر اونچ نیچ کو اور باریکیوں کو جانتا ہوتا ہے کہ اس سے اوپر بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں۔
تو جادوگر چونکہ انتہائی ماہر جادوگر تھے، انہیں معلوم تھا کہ جتنے کرتب اور جتنی مہارت ہمارے پاس ہے، اس سے اوپر اب جادو کا کوئی شعبہ نہیں ہے۔ تو جیسے ہی ادھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا ڈالا اور جو منظر وہاں پہ بنا، اور اس عصا نے ان کے سارے سانپ جو کچھ بھی تھا وہ سب کھا لیا، اور پھر جب آپ نے دست مبارک بڑھایا تو وہی آپ کا عصا تھا، وہی ڈنڈا تھا۔ تو یہ چیز جانتے تھے جادوگر کہ یہ کسی زمینی علم کا نتیجہ نہیں ہے۔ تو جب انہیں پتہ چل گیا تو فوراً کیا ہوا، آ کے قدموں پہ گرے اور ایمان قبول کر لیا، کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے دوبارہ اگلی ملاقات کے لیے رب العزت کی بارگاہ میں کوہ طور پہ گئے تو عرض کی، یا اللہ، تو نے تو مجھے فرمایا تھا کہ جاؤ، فرعون نے اور اس کے حامیوں نے سرکشی کی ہے اور ان کو جا کے تبلیغ کرو، اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان کو برباد کر دیا جائے گا اور یہ ہوگا۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ تو نے وہیں پر ہی اس سارے کے سارے جادوگروں کو ہدایت دے دی اور ایمان نصیب کر دیا، تو اتنا بڑا انقلاب وہیں سب کے سامنے یہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ وہ سارے تھے تو ایک ہی جماعت، لیکن جس وقت انہوں نے اپنے جادو دکھائے اور وہ تیرے لباس کے اندر آئے، گیٹ اپ وہ تھا جو میرے کلیم کا تھا، لباس وہ تھا جو میرے کلیم کا تھا، تو پھر وہ تیرے لباس میں مجھے اتنے اچھے لگے کہ بغیر ہدایت کے میں انہیں واپس نہ بھیج سکتا۔ تو ساری زندگی کفر کرنے والے، شرک کرنے والے صرف ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا لباس سے بے تن کر کے آ جائیں، جس جسم کے اندر، زبان کے اندر سچائی بھی نہیں، طلب بھی نہیں، تڑپ بھی نہیں، تو رب اتنا کچھ کر دے صرف اس وجہ سے کہ لباس میرے کلیم جیسا ہے۔ تو جب حبیب جیسی سنتیں ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جائیں گی، ہمارا بولنا اور بلانا بن جائے گا، ہمارا کھانا پینا بن جائے گا، تو سوچئے پھر اس نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کے اندر جو کانفیڈنس تھا، جو فخر تھا، وہ کس قدر تھا؟ آج اس کا نام و نشان ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم لوگوں سے مرعوب ہیں، ہم غیروں سے مرعوب ہیں، ہم کمپلیکس کا شکار ہیں، ہم دوسروں کے سامنے اپنے نبی کی سنت کو اپنا کر فخر محسوس نہیں کرتے، بلکہ ہمارے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ آج ہمارے لیے فخر کیا ہے؟ ہمارے لیے فخر وہ ہے جو حضرت حذیفہ بن یمان نے جب فارس میں جا کے پیش کیا، وہاں دربار میں جب پہنچے سفیر بن کر، اور بادشاہ نے جب دعوت کی تو آپ کے باقی ساتھی صحابہ اکرام اور وہاں کے وزراء، امراء اور سب وہاں دربار میں جب کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، تو حضرت حذیفہ بن یمان کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ اب جو ارد گرد لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے، تو حضرت حذیفہ بن یمان نے فوراً وہ نوالا اٹھایا، اس کو صاف کیا اور کھا لیا۔ اب سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ دربار ہے، شاہی دربار ہے، تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کیا کیا؟ یہ لوگ تو پہلے ہی ہمارے مخالف ہیں، اب یہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، انہیں کوئی مینرز نہیں ہیں، کوئی ایٹیکیٹس نہیں ہیں، اور یہ نیچے سے اٹھا کے یہ نوالا کھا رہے ہیں، کیا انہوں نے کبھی کھانا نہیں دیکھا؟ شاہی دربار میں ایسے تو نہیں کھانا کھانا چاہیے تھا۔ تو ادھر حضرت حذیفہ بن یمان قربان جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رونگٹے رونگٹے میں جب رچی ہوئی ہے تو پھر فخر ہی فخر نظر آتا ہے چاروں طرف کہ ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آپ سب کی نظریں بھانپ گئے، تو وہاں پر بھی اس کو نظر انداز نہیں کیا بات کو، بلکہ کھلا میسیج دیا وہاں بیٹھ کے۔ آپ جب بھانپ کے سب کی نظروں کو اور جو کہنا چاہ رہے تھے، تو آپ گویا ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اترک سنت حبیبی، تو مجھے اس لیے دیکھ رہے ہو کہ میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں، اور وہ بھی کن کے لیے؟ لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ میرے محبوب کی سنت ہے، اور یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں، تو آپ نے دیکھا کہ زمین پر روٹی کا چھوٹا ایسا ایک ٹکڑا گرا ہے۔ آپ خود جھکے اور آپ نے اپنے دست مقدس سے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو جھاڑا اور تناول فرما لیا، اور فرمایا کہ عائشہ، جب یہ چیز گھروں سے رخصت ہوتی ہے تو پھر پلٹ کر نہیں آتی۔ آج
آج ہمارے دماغ کیسے خراب ہیں. اگر رزق ہمارے بچے کوئی ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے، نوالا گر جائے اور اٹھا کے کھانے لگیں تو ہم اس کو اتنے برے طریقے سے ڈانٹ دیتے ہیں اور ہمیں اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ان کے بچے کو اتنا نہیں پتا کہ زمین سے اٹھا کے کھا رہا ہے، اور ادھر کائنات کا والی سوکھی ہوئی روٹی کا ٹکڑا زمین سے اٹھا کے جھاڑ کے کھا رہے ہیں. اور آپ کے جو غلام ہیں اور آپ کے جو صحابی ہیں وہ بھرے دربار میں کیا سبق دے رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں کہ لوگوں اگر عزت چاہیے، شان چاہیے، مرتبہ چاہیے، عروج چاہیے، فخر چاہیے تو پھر وہ طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے سوا تمہاری کامیابی کہیں نہیں ہے. آج ہم ان تمام چیزوں کو جو بھلا بیٹھے ہیں، ہمیں فوق پکڑنا بھی نہ آتا ہو نا، ٹھیک طریقے سے اس سے کھانا بھی نہ آتا ہو، تو کسی مجلس میں ایسے جا کے بیٹھ جائیں تو جان بوجھ کے ہم وہ کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ کے بیوقوف ہیں. حالانکہ ہمارا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہم ان کو بتائیں. میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ کچھ عرصہ پہلے افغانستان کے ایک وزیر پاکستان میں آئے اور وہاں پہ ایک دعوت ضیافت ہو رہی تھی. دسترخوان پہ جب بیٹھے تو وہ الحمدللہ کوئی بندہ سنت کے مطابق چلنے والا وہ وزیر تھا اور سنت کا پیروکار تھا. اور جب لوگ سارے وہ چمچ فوگز یہ سب کچھ لے کے کھانا کھا رہے تھے تو اس نے اپنے ہاتھوں سے انگلیوں سے کھانا کھانا شروع کیا. تو لوگ جو ہیں وہ معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. تو وہی حضرت حذیفہ بن یمان والا سین ہوا. تو اس نے کہا کہ ہاں تم مجھے اس لیے دیکھ کے ہنس رہے ہو کہ میں چمچ سے کھانا نہیں کھا رہا، حالانکہ مجھے تمہیں دیکھ کے ہنسنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ میں جن انگلیوں سے کھانا کھا رہا ہوں نا وہ صرف میرے منہ میں جاتی ہیں، اور جن چمچوں سے تم کھاتے ہو وہ تو لاکھوں لوگوں کے منہ سے جا کے پھر واپس تمہارے پاس آتی ہیں. تو ہنسنا تو مجھے چاہیے تمہارے اوپر. تو جب انسان کے اندر شعور آ جاتا ہے نا، محبت غالب ہوتی ہے اور اس کے اندر کانفیڈنس آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بہت اعلیٰ کام ہے، تو وہ پھر دوسروں سے مرعوب نہیں ہوتا اور اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اور معمولی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کائنات کے والی کی سنت کو نظر انداز نہیں کرتا. تو یہ کام جوتا پہننا، لباس پہننا، دائیں ہاتھ سے پانی پینا، 3 سانس لے کے پانی پینا، بسم اللہ شریف کے ساتھ پانی پینا، پھر سیڑھی کے اوپر سٹیپ کے اوپر پیر رکھتے ہوئے سیدھا پیر رکھنا، اترتے ہوئے الٹا پیر پہلے رکھنا، سبحان اللہ کہنا، چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا. تو یہ کیسی سنتیں ہیں؟ یہ تو ہم 4 دیواری کے اندر آرام سے پوری کر سکتے ہیں. تو آج ارادہ ہو نہ جائے، آج ارادہ ہو جائے کہ جس طرح ہم نے الحمدللہ پہلے اتنی نعمتیں حاصل کی ہیں تو آج کی اس محفل میں یہ ارادہ بھی ہو جائے. اور انشاءاللہ العزیز اگر آپ کو اتنی سنتوں کی توفیق مل گئی تو آپ دیکھیے گا کہ آگے خود بخود کس طرح سے اللہ کریم راستہ کھولے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ تلاش کریں گے کہ دن میں اور کوئی کام ایسا ہے جو میں اپنے محبوب کی سنت کے مطابق کروں. اور طریقہ بھی یہی ہے کہ وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ جس کا قال و حال ہے قال و حال مصطفیٰ. تو اس بات کو آج سے یاد کر لیجئے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.